بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے عمران خان کی ایک ویڈیو پلے کرنے لگے ہیں، وہ آپ پہلے دیکھ لیں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ساہیوال والے واقعوں کو مدینہ کی ریاست سے نہ جوڑا جائے، اور خدا کے لیے اپنی خفیہ ایجنسیز اور پاکستان آرمی کو اس واقعے کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ مدینہ کی ریاست کبھی نہیں آ سکتی جب تک صحابہ جیسا ایمان نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ عمران خان جب وزیرستان گئے تھے تو وہاں پر نقیب اللہ کے حق میں کیا کہا تھا، ذرا ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے کہ عمران خان کی کیا ذمہ داری ہے اور قاتلوں کو کیا سزا دینی چاہیے، اور پاکستان کی دشمن کیسے راتوں رات پاکستان کے اندر متحرک ہو گئے ہیں، اور ساہیوال واقعہ کے آڑ میں کیا خونی کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کوئی پولیس والا کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اگر کرے گا ہم پکڑیں گے، اس کو نظام پکڑے گا۔ جناب عمران خان، آپ اپنا وعدہ پورا کرے، آپ نے ٹویٹ کی، وہ آپ کے جذبات اور آپ ہمدردی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا، لیکن آپ ہرگز یہ نہ کرے کہ آپ اپنی ہمدردی صرف ٹویٹ تک محدود رکھیں۔ بچوں کی کفالت کر ریاست کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہماری قوم ہے، بچوں کی ریلیٹیوز بھی ہیں، اچھا خاصا بڑا خاندان ہے ان بچوں کا۔ حکومت نے 2 کروڑ دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن مرنے والے کے بھائی نے حکومت کو 2.5 کروڑ آفر دی ہے، بس ہمارے پیارے واپس لا دو۔ کیا آپ لا کے دے سکتے ہیں؟ آپ کے خلاف 5th جنریشن وار بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ کو سیدھا ایکشن لینا چاہیے تھا۔ آپ انویسٹیگیشن پولیس سے نہ کروائیں۔ یہ وہ پولیس ہے جنہوں نے 18 لوگوں کو سریعام قتل کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں۔ یہ وہ پولیس ہے جو بے گناہ لوگوں کی خون سے میڈل سینے پر لگا کے آزاد پھر رہے ہیں۔ یہ وہ پولیس ہے جن کی پروموشن آرڈر پر بے گناہ لوگوں کی خون سے دستخط کرائے گئے ہیں۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی حکومت نے FIR میں ذیشان کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور 16 CTD قاتلوں کا نام نامعلوم ذکر کیا ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ 16 گھنٹے کے بعد FIR درج ہوا ہے، وہ بھی اس لیے کہ مقتول کے گھر والوں نے دھرنا دیا۔ ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں۔ ایران میں 3 لوگوں نے ایک دکان سے سونا چوری کرنے کی کوشش کی، جس میں 3 لوگوں نے دکاندار کو قتل کیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں کی حکومت نے سریعام ان قاتلوں کو پھانسی دی۔ یہ ہوتا ہے انصاف کا نظام۔ ہمیں انصاف کا نظام چاہیے۔ آپ نے ووٹ لیا ہے، آپ کو عوام نے ووٹ دے کر اپنا وزیر اعظم بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جلد از جلد قاتلوں کو سریعام پنش کریں، سزا دیں ان۔ یہ کیسے دہشت گرد ہیں کہ جن کے ساتھ بحث ہوتی ہے، بات کی جاتی ہے، مقتول منتیں کرتا ہے، پیسے لے لو، ہمیں جانے دو، بچوں کے سامنے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے وہ منتیں کر رہا ہے، ہمیں نہ مارو۔ کون سے بم تھے گاڑی میں جو اتنی فائرنگ سے بھی بلاسٹ نہیں ہوئے؟ یہ کیسے دہشت گرد تھے جن کے پاس پستول تک نہیں تھی؟ آپ کے منسٹر میڈیا پر آ کے مرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ اگر کلبھوشن یادو گرفتار ہو سکتا ہے، جس نے پاکستان کے اندر انتہائی خوفناک دہشت گردی کی ہے، وہ گرفتار ہو سکتے تو ذیشان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا وہ نہیں گرفتار ہو سکتا تھا؟ آپ کے وزیروں کے بیانات نہیں میچ ہو رہے ہیں۔ CTD کے بیانات بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہاں کی عوام ویڈیوز کے ذریعے سب کچھ پورے پاکستان کے سامنے لا چکے ہیں۔ ابھی تک تو آپ کو قاتلوں کو چوک پر لٹکانا چاہیے تھا۔ جس نے غلط بیانی کی ہے، جس نے غلط رپورٹ دی ہے، اس کو پکڑو، اس کو اوپن GAT میں لے کے آؤ، عوام کے سامنے لے کے آؤ، تاکہ پورا پاکستان دیکھ لے کہ جس کو ہم نے اپنا حکمران منتخب کیا ان کو ہماری پرواہ ہے، اور نیکسٹ کوئی ایسا کچھ کرنے کی بھی سوچ نہ سکے۔ اگر ماڈل ٹاؤن اور نقیب اللہ کے قاتلوں کو سریعام پھانسی دی گئی ہوتی تو سانحہ ساہیوال نہ ہوتا۔ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، مرنے والے دہشت گرد تھے تو کوئی رپورٹ ہوگی، کوئی ریکارڈ ہوگا جہاں سے پتا چلا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، جس نے بھی رپورٹ دی ہے اس کو عوام کے سامنے لے کے آؤ۔ ذیشان اور اس کے دوست کا چنگی میں جنرل سٹور ہے جو کافی عرصے سے وہاں کام کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بلٹس مار کر قتل کیا۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور عمران خان سن لیں آپ، اگر اس واقعہ میں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا تو یقین کریں جب اس دنیا میں آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہ چھوٹی بچی جس کو 6 بلٹس لگی ہیں وہ پوچھے گی ضرور کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ یاد رکھے اللہ پاک حساب لے گا ضرور۔
آپ وقت کے حکمران ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ انصاف سے کام لیں, ورنہ اس ملک میں دشمن ایجنسیز کے لوگ آلریڈی اس کام میں لگے ہیں کہ عوام کو غصہ دلائے, عوام کے اندر غلط جھوٹا پروپیگنڈا پھیلائے. دشمن ایجنسیز ویسی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتی, وہ تو چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی عمران خان کو ہٹایا جائے اور اس ملک پر حکمرانی کرنے والے ہم اپنے ایجنٹس لے آئے. پورا میڈیا آپ کے خلاف ہے, چند ایک صحافی جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ میں دیانتداری نظر آ رہی ہے, تڑپ نظر آ رہی ہے, چلو یار یہ بندہ کم از کم اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرے گا, باقیوں سے تو بہتر ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود بے گناہ ہو کر بھی جیل میں ہے. عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے, سمجھیں, آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں. آپ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہمیں سب نظر آ رہا ہے. آپ کے پاس پاور ہے, آپ دنیا کی سب سے نمبر 1 خفیہ ایجنسی ہے, آپ کے پاس دنیا کی سب سے بہترین علماء ہیں. آپ سمجھے تو صحیح ان باتوں کو, آپ بلائے تو صحیح ان کو, دیکھنا آپ کیسے ان حالات پر قابو کر لیتے ہیں. آپ سٹارٹ تو لیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. میڈیا کے چینل آلریڈی باہر کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ عوام کو باہر سڑکوں پر لانے کے لیے یہ میڈیا کس طریقے سے پروپیگنڈا شروع کریں گے. آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے اس پر. پی ٹی ایم والے, نون لیگ والے, ایم کیو ایم والے, پیپل پارٹی, یہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہیں اور ایک ہی لائن میں ہیں, اور یہ لوگ اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر انتشار پھیلانے والے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا سر قلم کیا جاتا تو یقین کرے آج یہ واقعہ نہ ہوتا. جی آئی ٹی میں آپ لوگوں نے وہی لوگ سلیکٹ کیے ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو بچائیں گے. آپ فوج کے حوالے کرتے اس واقعہ کو, گمنام ہیروز کے حوالے کرتے, 2 سے 3 گھنٹے کے اندر رپورٹ آپ کی ٹیبل پر ہوتی ہے. اگر ذیشان ٹیررسٹ تھا تو کیا ہمارے گمنام ہیروز کو پتہ نہیں چلا کہ کس طرح ایک انسان کئی سالوں سے چنگی لاہور میں ایک بہت بڑا جنرل سٹور چلا رہا ہے؟ یہ بالکل مذاق کیا ہے آپ کی حکومت نے. عمران خان, آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ مکمل انصاف کے ساتھ قاتلوں کو انجام تک پہنچایا جائے. اس دفعہ پھانسی سر عام ہونی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے, ورنہ ماڈل ٹاؤن کی طرح بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوگا. گلو بٹ پھر سے زندہ ہو جائیں گے, راؤ انور پھر سے زندہ ہو جائے گا, عابد باکسر پھر سے زندہ ہو جائیں گے. آپ کے ملک کے اندر پہلے سے لوگ باہر ایجنسیز کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, وہ تو اس جیسے کسی بھی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. سانحہ, ماڈل ٹاؤن میں انصاف چاہیے. ساہیوال کے واقعہ میں سریعام قاتلوں کو پھانسی چاہیے. پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. راؤ انور, گلو بٹ, عابد باکسر اور نون لیگ کی جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہے سب کو لٹکانا چاہیے. آپ سٹارٹ تو لے, آپ انصاف شروع کریں. آئی ایس آئی, پاک آرمی, ہمارے علماء اور بہت سارے بہترین لوگوں کی ٹیم بنا لے. آپ ڈائریکٹ انصاف شروع کریں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہماری قوم باضمیر قوم ہے, ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, لیکن خدا کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک میں کوئی ڈائریکٹ انصاف کا نظام لائے. قاتلوں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے, ورنہ کل کو یہ سانحہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. ہمیں امید ہے آپ نواز, زرداری, شہباز جیسا سلوک نہیں کریں گے اس ملک کے عوام کے ساتھ. ہمیں پورا یقین ہے آپ پر.